تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 39۔ ثلۃ من الاولین۔ ترجمہ: ایک بڑی جماعت اگلوں سے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 40۔ وثلۃ من الآخرین۔ ترجمہ: اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 39 اور 40 کی تفسیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اس امت کا اول و آخر مراد ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی اور ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ امام بخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم باہر تشریف لائے اور فرمایا، آج میرے سامنے ساری امتیں پیش کی گئیں۔ ایسے نبی بھی میرے سامنے سے گزرے جن کے ساتھ صرف ایک امتی تھا، کسی کے ساتھ 2 اور بعض کے ساتھ ایک گروہ، اور بعض ایسے نبی تھے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہ تھا۔ پھر میں نے ایک جم غفیر دیکھا جس نے آسمان کے کنارے کو گھیر لیا تھا۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت ہے۔ ان میں 70,000 آپ کے وہ غلام ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ کے ایک صحابی جن کا نام عکاشہ ابن محسن تھا آگے بڑھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں ان میں سے ہوں؟ فرمایا، ہاں تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک اور اٹھا اور عرض کیا کہ کیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کرے اور ہم گناہ گاروں کو شفیع المذنبین کی شفاعت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 41۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ ترجمہ: اور بائیں ہاتھ والے، کیسی خستہ حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ یہاں سے ان بد نصیبوں کا حال زار بیان کیا جا رہا ہے جنہیں قیامت کے روز ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 42۔ فی سموم وحمیم۔ ترجمہ: یہ بد نصیب جھلستی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ سمومن جھلسا دینے والی لو، حمیمن سخت کھولتا ہوا پانی۔ قاعدہ ہے کہ جب انسان کو گرم لو جھلس دیتی ہے تو وہ پیاس محسوس کرتا ہے، ٹھنڈے پانی کی خواہش کرتا ہے اور گھنے سائے کی طرف بھاگتا ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 43۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ۔ ترجمہ: اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ یحموم جہنم کا سخت سیاہ دھواں۔ یہ بدبخت جب کسی گھنے سائے میں پناہ لینا چاہیں گے تو بحر جہنم سے اٹھتے ہوئے سیاہ دھوئیں کے سائے کے اور کوئی سایہ انہیں نصیب نہ ہوگا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 44۔ لا بارد ولا کریم۔ ترجمہ: نہ یہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ مشکل الفاظ کی تشریح ملاحظہ ہو۔ لا کریم، جس میں ان کے لیے کوئی آرام اور سکون نہ ہوگا۔ قاعدہ ہے کہ جب انسان کو گرم لو جھلس دیتی ہے تو وہ پیاس محسوس کرتا ہے، ٹھنڈے پانی کی خواہش کرتا ہے اور گھنے سائے کی طرف بھاگتا ہے، لیکن یہ بدبخت جب آتش جہنم میں بھونے جائیں گے اور پیاس کی شدت سے تل ملانے لگیں گے تو انہیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے بجائے گرم اور کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ اب خود ہی ان کی حالت زار کا اندازہ لگا لیجئے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 45۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین۔ ترجمہ: بے شک یہ لوگ پہلے بڑے خوشحال تھے۔ سورہ واقعہ
آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ وہ اس اندوہناک انجام سے کیوں دوچار ہوئے؟ اس کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ مترف تھے۔ المترف یعنی ان کے پاس دولت کی فراوانی تھی، دنیا کی لذتوں اور نفس کی خواہشوں میں وہ اپنا سارا وقت ضائع کرتے تھے۔ انہیں نہ کبھی خدا یاد آیا اور نہ ان کے دلوں میں کبھی حاجت مند لوگوں کی امداد کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ ساری عمر انہوں نے عیش و عشرت میں برباد کر دی۔ ان کی تباہی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ شرک پر مصر تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے روشن نشانات دکھائے گئے، لیکن وہ اپنے عقیدہ شرک پر اڑے رہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 46۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ، اور وہ اصرار کیا کرتے تھے بڑے بھاری گناہ پر۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 46 کی تفسیر۔ حنث گناہ عظیم کو کہتے ہیں اور اس سے مراد شرک ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 47۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ ترجمہ، اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 48۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ ترجمہ، اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی یہ ناممکن ہے؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ قیامت کے منکر تھے۔ ان وجوہات کے باعث انہیں یہ دردناک سزا بھگتنی پڑی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 49۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے بے شک اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 50۔ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ۔ ترجمہ، سب کو جمع کیا جائے گا ایک مقررہ وقت پر، ایک جانے ہوئے دن میں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 51۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون۔ ترجمہ، پھر تمہیں اے گمراہ ہونے والو، اے جھٹلانے والو۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 52۔ لآکلون من شجر من زقوم۔ ترجمہ، حکماً کھانا پڑے گا زقوم کے درخت سے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 53۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ۔ ترجمہ، پس تم بھرو گے اس سے اپنے پیٹوں کو۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 54۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ۔ ترجمہ، پھر پینا پڑے گا اس پر کھولتا پانی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 55۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْہِیمِ۔ ترجمہ، اس طرح پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ الہیم اس کا واحد اہیم ہے اور اس کا مؤنث ہیما۔ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو پیاس کی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ جتنا پانی پی جائے اس کی پیاس نہ بجھے۔ ضحاک اور اکشف نے اس کا ایک اور معنی بیان کیا ہے، یعنی ریتلی زمین جسے جتنا سیراب کیا جائے وہ خشک ہی رہتی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھوک اتنا ستائے گی کہ یہ زقوم کا بدبودار اور کڑوا درخت کھانے پر مجبور ہو جائیں گے، اور پیاس کی شدت کا یہ حال ہوگا کہ پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا جس سے ہونٹ اور منہ جل جائے گا، آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، لیکن وہ اس کھولتے ہوئے پانی کو پیاسے اونٹ کی طرح پیتے چلے جائیں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 56۔ ھذا نزلهم یوم الدین۔ ترجمہ، یہ ان کی ضیافت ہوگی قیامت کے دن۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 56 کی تفسیر۔ یہ لوگ آج تو رنگ برنگے لذیذ کھانے کھاتے ہیں، ہر روز ان کے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے چنے جاتے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن ان پر کیا بیتے گی؟
انہیں کھانے کے لیے کیا ملے گا اور پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 57۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ ترجمہ، آج غور کرو، ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، پس تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 57 کی تفسیر۔ مشرکین اور منکرین قیامت کو طرح طرح کے دلائل پیش کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائیں، توحید باری پر ایمان لے آئیں اور یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو ضرور بالضرور برپا کرے گا۔ یہاں سے پہلی دلیل شروع ہوتی ہے کہ تم خوب جانتے ہو کہ تم عدم محض تھے، ہم نے تم کو نیست سے ہست کیا۔ اگر ہم تم کو عدم سے موجود کر سکتے ہیں تو تمہارے مرنے کے بعد تم کو از سر نو پیدا کر دینا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ مشکل ابتدا ہوا کرتی ہے، اعادہ مشکل نہیں ہوا کرتا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 58۔ افرأیتم ما تمنون۔ ترجمہ، بھلا دیکھو تو جو منی تم ٹپکاتے ہو۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 59۔ اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ ترجمہ، اور سچ سچ بتاؤ، کیا تم اس کو انسان بنا کر پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 58 اور 59 کی تفسیر۔ بچے کی پیدائش میں انسان کا تو بس اتنا دخل ہے کہ وہ منی کا قطرہ شکم مادر میں ٹپکا دے۔ انسان کا مادہ تولید ایسے انگنت نہایت باریک جرثوموں پر مشتمل ہوتا ہے جن میں مادہ کے بیضہ سے ملنے اور عمل تلقیح سرانجام پانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بارہا وہ کروڑوں جرثومے ضائع ہو جاتے ہیں اور عمل تلقیح رونما نہیں ہوتا۔ کس کا دست قدرت ان بے شمار جرثوموں میں سے ایک جرثومے کا انتخاب کرتا ہے اور پھر اس کو عورت کے بیضہ سے جا کر ملا دیتا ہے، پھر رحم کے ایک تنگ و تاریک گوشے میں اس کو قرار بخشتا ہے، پھر اس میں آہستہ آہستہ عقل کو دنگ کر دینے والے تغیرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں زندگی کی برقی رو دوڑنے لگ جاتی ہے۔ پھر اس میں مختلف اعضاء نمودار ہونے لگتے ہیں، اس کے دل و دماغ میں صلاحیتوں اور قابلیتوں کا ایک سمندر سمو دیا جاتا ہے۔ وہی اندھا بہرا بے جان جرثومہ 9 ماہ کے بعد جب باہر قدم رکھتا ہے تو اس کا گول مٹول چاند سا چہرہ اور اس کے خد و خال دل کو موہنے لگتے ہیں۔ اے کفار، سچ سچ بتاؤ، اس قطرہ آب کو یہ روپ، یہ رنگ کس نے مرحمت فرمایا؟ یہ چمکتی ہوئی آنکھیں، یہ ہونٹ، یہ زبان، یہ ناک، یہ کان اور دیگر مانوی خوبیاں کس کا انعام ہیں؟ کیا اس میں بچے کے باپ کا یا اس کی ماں کا کوئی عمل دخل ہے؟ کیا تمہارے بے بس اور بے خبر خداؤں نے اس میں کوئی کارنامہ انجام دیا ہے؟ کیا اندھی فطرت کے ہیتہ امکان میں یہ بات ہے؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس خداوند ذوالجلال کا انکار کیا جائے یا اس کے ساتھ کسی دیوی دیوتا کو شریک کیا جائے۔ پھر ذرا اس پر بھی غور کرو کہ جس خدا کی قدرت و حکمت کا یہ عالم ہے، کیا مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 60۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ ترجمہ، ہم ہی نے مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 60 کی تفسیر۔ ہم نے ہی تم کو نیست سے ہست کیا ہے، ہم نے ہی تمہارے لیے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، تمہاری پیدائش اور موت دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر تم میرے احکام کی خلاف ورزی کرو یا میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو اس سے بڑھ کر اور کیا حماقت ہو سکتی ہے؟ جب ہم چاہیں گے قیامت کے روز تمہیں پھر زندہ کر دیں گے، کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہمیں ایسا کرنے سے روک دے۔ مسبوقینہ، مغلوبینہ، اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم تم کو فنا کر دیں اور تمہاری جگہ تمہاری مثل اور لوگ لے آئیں تو ہم ایسا کرنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 61۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں
اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ اور ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری خلقت کو بالکل بدل دیں، تمہاری قد و قامت، تمہاری رنگت، تمہارے خد و خال یکسر مختلف ہوں۔ جو صلاحیتیں اب تمہارے اندر موجود ہیں ان کے برعکس اور صلاحیتیں تمہیں ودیعت کر دیں۔ اب بھی ہم نے اپنی مرضی سے جیسا چاہا پیدا فرما دیا، اور اگر ہم تمہاری موجودہ حالت میں رد و بدل کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ نیک لوگ اگر اس دنیوی زندگی میں خوبصورت نہ تھے، لیکن قیامت کے دن ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے حسن کا نکھار دلوں کو لبھا رہا ہوگا، اور گناہگاروں کے چہروں پر نحوست برس رہی ہوگی، انہیں دیکھ کر طبیعت میں وحشت پیدا ہوگی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 62۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا، پس تم اس میں کیوں غور و خوض نہیں کرتے؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ تم اپنی پہلی پیدائش کے بارے میں تو جانتے ہو کہ کس طرح ایک جرثومے سے تمہارا آغاز ہوا اور کس طرح تمہیں مرتبہ کمال تک پہنچایا گیا۔ اگر تم ذرا غور و تدبر کرو گے تو تمہیں یہ باور کرنے میں ذرا تردد نہ رہے گا کہ تمہارا خالق تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 63۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ۔ ترجمہ: کیا تم نے غور سے دیکھا ہے جو تم بوتے ہو؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 64۔ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ ترجمہ: سچ سچ بتاؤ، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہی اس کو اگانے والے ہیں؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 63 اور 64 کی تفسیر۔ توحید باری اور وقوع قیامت پر ایک دوسری دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ کھیتی باڑی کے متعلق تمہیں تفصیلی علم ہے، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ زمین میں ہل چلاؤ اور اس میں بیج ڈالو، اس کے بعد اس کے پک کر تیار ہونے تک جو حیران کن تغیرات وقوع پذیر ہوتے ہیں، کیا اس میں تمہارا بھی کوئی دخل ہے؟ پھر ان کے لیے جتنی حرارت، ٹھنڈک، روشنی، ہوا، رطوبت وغیرہ عوامل کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو مناسب مقدار میں اور بر وقت کون مہیا کرتا ہے؟ کیا تمہارے بتوں، دیوی دیوتاؤں میں یہ قدرت ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ نیز جو ذات اس دانے کو جو زمین میں گل جاتا ہے اس کو پھر ایک تناور پودا بنا دیتی ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ انسان کو خاک میں ملنے کے بعد نئی زندگی عطا فرما دے؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 65۔ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ۔ ترجمہ: اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا بنا دیں، پھر تم کف افسوس ملتے رہ جاؤ۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 65 کی تفسیر۔ اگر ہم چاہیں تو لہلہاتے کھیتوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں، نہ وہ انسانوں کی خوراک بن سکیں اور نہ حیوانات کے لیے چارے کا کام دے سکیں۔ تم نے زراعت کو نفع بخش بنانے کے لیے کافی روپیہ خرچ کیا تھا، اعلیٰ بیج مہنگے داموں خریدا تھا، کھاد فراہم کی تھی، آب پاشی کے لیے بڑے مصارف برداشت کیے تھے۔ تمہیں یہ توقع تھی کہ بڑی آمدنی ہوگی، لیکن خرچہ بھی پلے نہ پڑا۔ اس وقت تم حسرت و یاد سے کف افسوس ملنے لگو گے اور کہو گے، ہائے افسوس، ہماری لاگت بھی ضائع ہو گئی، افسوس ہم بڑے بد نصیب ثابت ہوئے۔ تفکہون، تندمون یعنی نادم ہونا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 66۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ۔ ترجمہ: ہائے ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 67۔ بل نحن محرومون۔ ترجمہ: بلکہ ہم تو ہیں ہی بڑے بد نصیب۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 68۔ افرأیتم الماء الذی تشربون۔ ترجمہ:
کیا تم نے غور سے دیکھا ہے پانی جو تم پیتے ہو؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 69۔ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ ترجمہ، سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 68 اور 69 کی تفسیر۔ انسان صرف بھوک ہی محسوس نہیں کرتا، اسے پیاس بھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے تمہاری خوراک کا انتظام فرمایا ہے اسی طرح تمہاری پیاس بجھانے کے لیے پانی کی فراہمی بھی ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے۔ ذرا غور کرو، جو پانی تم کنووں، چشموں، دریاؤں سے پیتے ہو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہی نہ کہ بادل گھر کر آتے ہیں، بارش برستی ہے، کچھ پانی دریاؤں میں بہنے لگتا ہے، کچھ مقدار تالابوں میں بھر جاتی ہے اور اس کا اکثر حصہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور تہ زمین پانی کے ذخائر جمع ہو جاتے ہیں جن کو مختلف طریقوں سے تم کشید کرتے ہو۔ الغرض ہر قسم کے پانی کا اصلی سرچشمہ بارش ہے۔ بھلا بتاؤ اس میں کسی غیر کی کوئی مداخلت ہے؟ لبالب بھرے ہوئے سمندر کس کے ہیں؟ سورج کی جو کرنیں ان پانیوں کو بخارات میں تبدیل کر دیتی ہیں وہ کس کی ہیں؟ پھر ہوائیں کس کے حکم سے ان بخارات کو اٹھا کر مناسب بلندی پر پہنچا دیتی ہیں؟ وہ برودت جو ان بخارات کو پانی میں تبدیل کرتی ہے وہ کون مہیا کرتا ہے؟ پھر کس کے حکم سے بادل ایک مقررہ مقدار میں بارش برساتے ہیں؟ جب یہ ساری کارروائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے تو پھر اس کا انکار یا کسی کو اس کی خدائی میں شریک کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 70۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ ترجمہ، اگر ہم چاہتے تو اس کو کھاری بنا دیتے، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 70 کی تفسیر۔ اجاج سخت کڑوے کو کہتے ہیں۔ یہاں سے اپنی ایک اور حکمت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بارش ان بخارات سے بنتی ہے جو سمندروں کے پانی سے اٹھتے ہیں۔ سمندروں کا پانی کھاری نمکین ہوتا ہے، نیز اس میں ایک خاص قسم کی بدبو اور چکناہٹ بھی ہوتی ہے، لیکن جب بارش برستی ہے تو اس کے پانی میں نہ سمندر کا کھارا پن پایا جاتا ہے اور نہ اس بدبو کا کہیں نام و نشان ہوتا ہے۔ میٹھا اور شفاف آب زلال ان بادلوں سے ٹپکتا ہے۔ ذرا سوچو، سورج کی کرنوں کو کس نے یہ سلیقہ سکھایا کہ جب پانی کشید کرو تو اس کی نمکینی اور بدبو کو مت کشید کرو؟ صرف خالص پانی کے اجزاء کو بخارات میں تبدیل کرنا، اگر یہ اہتمام نہ کیا جاتا تو جہاں بارش کا کھاری پانی برستا وہاں ساری زمین شور اور ناقابل کاشت ہو جاتی۔ میٹھے پانی کے جو ذخیرے پہلے سے موجود تھے وہ بھی استعمال کے قابل نہ رہتے۔ انسانی زندگی تو کجا، حیوانی اور نباتاتی زندگی کے آثار بھی مٹ جاتے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کفران نعمت تو تمہیں زیب نہیں دیتا۔ آؤ اپنے رب کا شکر ادا کرو تاکہ وہ اپنے احسانات سے تمہیں مزید مالا مال کر دے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 71۔ افرأیتم النار التی تورون۔ ترجمہ، کیا تم نے غور سے دیکھا ہے آگ کو جو تم سلگاتے ہو؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 72۔ اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ۔ ترجمہ، سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 71 اور 72 کی تفسیر۔ انسانی تمدن کی ترقی اور معاشرے کی بہبود میں آگ کو جتنا دخل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اس سے گرمی حاصل کی جاتی ہے، اس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اس سے طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں، صنعت میں اس سے کام لیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اگر آگ کا وجود نہ ہوتا تو زندگی کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توجہ اپنی اس گراں قدر نعمت کی طرف مبذول کروا رہا ہے۔ عرب میں 2 درخت تھے، ایک کا نام مرخ تھا اور دوسرے کا نام افار۔ مرخ کو اوپر اور افار کو نیچے رکھ کر جب رگڑا جاتا تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکتے جن سے آگ نکلنے لگتی۔ اوپر والی لکڑی کو زند کہا جاتا اور نیچے والی لکڑی افار کو زندہ کہا جاتا۔
اس درخت سے مراد وہ سارے درخت بھی ہو سکتے ہیں جو ایندھن کا کام دیتے ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 73۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین۔ ترجمہ، ہم نے ہی بنایا ہے اس کو نصیحت اور فائدہ مند مسافروں کے لیے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 73 کی تفسیر۔ قوا اس زمین کو کہتے ہیں جو بنجر اجاڑ ہو اور آبادی سے بہت دور ہو۔ اقوا کا معنی ہے ایسی بنجر اجاڑ زمین میں فروکش ہونا، اسی لیے مسافر کو مکوی کہتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات سفر میں اسے ایسے مقامات پر فروکش ہونا پڑتا ہے جہاں پانی وغیرہ دستیاب نہیں ہوتا۔ اگرچہ آگ مقیم اور مسافر سب کے لیے مفید ہے، لیکن ایک مسافر کے لیے اس کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ نیز ویران ریگزاروں میں جب آگ جلتی ہے تو اس کی روشنی میلوں تک دکھائی دیتی ہے۔ کئی راہگیر جن کی کوئی پناہ نہیں ہوتی، آبادی کے اس نشان کو دیکھ کر وہاں آ جاتے ہیں۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ رات کے وقت اپنے ڈیروں پر اونچی جگہ الاؤ روشن کر دیتے تھے۔ بھولے بھٹکے مسافر وہاں آ جاتے اور وہ ان کی خاطر مدارات کرتے۔ عرب کا ایک شاعر اپنی سخاوت کا اظہار اس طرح کرتا ہے، یعنی آدھی رات کو آنے والا مسافر ہماری آگ کو بجھا ہوا نہیں پاتا اور ہمارے مہمان ہماری مذمت نہیں کیا کرتے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 74۔ فسبح باسم ربک العظیم۔ ترجمہ، تو اے حبیب تسبیح کیجئے اپنے رب عظیم کے نام کی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 74 کی تفسیر۔ اے حبیب اپنے عظمت والے رب کی پاکی بیان کرو، جس کی قدرت، حکمت، رحمت اور علم کے گوناگون شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر قسم کے نقص، ضعف اور عیب سے پاک ہے۔ یہاں پر 27ویں پارے کا 15واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 27ویں پارے کا 3 پاؤ مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔